سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات بجی محمد علیہ محمد. تمام شہدائے ملت کے اصالِ ثواب کے لیے اور ہمارے ان اہل سنت شہداء کے لیے جو اس عزاداری میں شرکت کرتے ہوئے جام شہادت ہمارے ساتھ پہنچ کیا، ہمارے خون میں اپنا خون ملایا، ان تمام کے اصالِ ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا، ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے صلوات دیجیے. بس 2-3 منٹ حسب دستور آپ کے لیں گے، جو ضروری ہے پیغام کے طور پہ آپ کو پہنچانا، روزی پہنچاتے ہیں. الحمدللہ آج تو ویسے بھی مجھے ہر صورت علمدار کی شریف نظر آ رہی ہے. سبھی کوئی صدقہ بن رہا ہے، کوئی علم اٹھا رہا ہے، کوئی علم اٹھوا رہا ہے. پاکستان میں تو مورل ہائی ہے، خدا کا شکر ہے، پورے پاکستان میں مورل ہائی ہے. اور ہم تو پہلے ہی اپنا کاسے سر دے چکے، اللہ کے حوالے کر چکے، حسین کے حوالے کر چکے، اپنا کچھ ہے ہی نہیں. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے، کس شان و شوکت سے عزادار بلا خوف و خطر اپنی عزاداری کر رہے ہیں. ابھی تک جو حالات ہیں کنٹرول میں ہیں، لیکن اس شہر بے پناہ میں کچھ بھی نہیں معلوم کہ اگلے لمحے کیا ہو جائے گا. تو ایک گزارش میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیے، یاد رکھیے کہ جو ممکنہ وسائل ہیں وہ سب لگا دیے گئے. پولیس کی نفری، رینجرز، ہمارے اسکاؤٹ سبھی لگ گئے نا، سب جو تھے وہ آگے. اس سے زیادہ میری سمجھ میں نہیں آ سکتا. جو ممکنہ، جو امکان تھا وہ سب ہو گیا. وہ کیا جا رہا ہے اب خفیہ اداروں کی ذمہ داری کہ وہ اپنی ذمہ داری کو کس طرح انجام دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کچھ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ جو یہاں پر حفاظت پہ جلوسوں کی معمول ہوتے ہیں، اسکاؤٹس ہوں یا سپاہی ہوں، رینجرز کے سپاہی ہوں، پولیس کے سپاہی ہوں، ٹریفک کے سپاہی ہوں، یہ آپ کے لیے کھڑے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ یہ بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے. آپ دیکھیں روزانہ یہ بھی شہید ہو رہے ہیں، یہ بھی زخمی ہو رہے ہیں، یہ بھی تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے نا. اور یہ بھی 18-20 گھنٹے بعد 36 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں. تو آپ جیسے انسان ہے بھائی، کوئی مشین نہیں ہے، کوئی روبوٹ نہیں ہے، وہ صحیح ہے نا. تو یہ خیال رکھیے، انسانیت کا دامن ہاتھ سے کسی بھی مومن کو چھوڑنے کا حق حاصل نہیں. جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی انسانیت کا دامن ہاتھ چھوڑ دے. دوسرے کا بھی خیال کرے کہ یہ بھی ہم جیسے ہی گوشت پوست کے انسان ہیں، یہ بھی گھر بار سے دور پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں. لہذا ان سے ہمارا نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی اختلاف ہے، یہ تو آپ ہی کے لیے کھڑے. لہذا کسی بھی سازش کی صورت میں خدا نہ کرے کوئی غیر انسانی بات ہماری طرف سے نہ ہو. کیونکہ ہم یہی تو فرق بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ درندے اور ہیں، انسان اور ہے. ہمیں یہی فرق پوری دنیا کو بتانا ہے کہ درندگی اس طرف ہے، انسانیت اس طرف ہے. تو یہ میں پیغام ہر جگہ دے رہا ہوں. بعض احباب کو میری بات بری بھی لگ جاتی ہے، لیکن دیکھیے میں ہمیشہ سے میرا یہ اصول رہا ہے کہ میں تو مزدور، ایک لیبر، پیدائشی طور پہ ایک مزدور طبقے کا انسان ہوں. تو میں جانتا ہوں کہ یہ مزدور طبقہ ہر جگہ ہے، وہ سپاہی ہو یا رینجرز کا سپاہی ہو، کوئی بھائی تو مزدور ہے بیچارے، تو کام کریں. آپ کی میری طرح اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں. لہٰذا ان سے ہمارا کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم سب مل کر دیکھیے اس وقت کیا ہے کہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، پولیس کے سپاہی ہوں، رینجرز کے سپاہی ہوں، اسکاؤٹ ہوں، ہم سب کو مل کر اس سازش کو ناکام بنانا ہے جو اس شہر کے خلاف اور جو اس ملک کے خلاف ہو رہی ہے. ہمیں اپنی تاریخی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اور یہ بھی میں ایک بار عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں شروع کی مجالس میں کہ اللہ نے، میں تو حمد ادا کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس قابل پایا کہ تاریخ کے اس بدترین دور میں ہمیں سخت ترین امتحان میں ڈالا ہے. اب یہ ہمارے ول پاور پہ ہے کہ ہم کس طرح اس امتحان سے نکل جاتے ہیں. تمام مومنین مسلمین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. آئیے یہ انسان. اور ایک شکریہ اور اس میٹرو چینل کا بھی ادا کرنا چاہوں گا. سب چینل اپنا اپنا طور پہ حق ادا کر رہے ہیں عزاداری کا. یہ میں کوئی مسکا نہیں لگا رہا، میرا مزاج بھی نہیں، میری عادت بھی نہیں ہے،
مسکہ لگانے کی، کسی کو خوشامد کرنے کی، لیکن واقعی جس انداز میں یہ میٹرو پہلی محرم سے عزاداری کی خدمات انجام دے رہا ہے، عزاداروں کی خدمت کر رہا ہے، اس پر میں ان کی پوری انتظامیہ کے ان کے مالکان اور جہاں کیمرہ مین کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، یہ بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی پوری قوم کی جانب سے، ملت کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ پاکستان کے کونے کونے میں یہ مجالس اعزا دیکھی جا رہی ہے، اور انسانیت کا پیغام نشر کرنے میں یہ چینل اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ ان سب کی سلامتی کے لیے بھی ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ۔ اب دیکھیے، کیونکہ شب عاشور ہماری عادت نہیں ہے دعا وغیرہ کرنے کی، ظاہر ہماری تربیت ہی ایسی نہیں ہے بچپن سے کہ ہم شب عاشور ان سب چیزوں میں پڑھے، تو ایک اور محکمہ رہ جاتا ہے، وہ ہے بجلی کا محکمہ، KESC کی گاڑی۔ بجلی چلی جائے، لوگ بیچارے ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ بجلی کہیں اور سے بند ہو رہی ہے، ان گاڑی والوں کا قصور تھوڑی ہے جو کھڑے ہیں۔ یہ بھی مسلسل مجالس اعزا کی خدمت کریں، ان کی گاڑیاں میں دیکھتا ہوں کھڑے رہتے ہیں، ان کی بھی توفیقات میں اضافے کے لیے دعا کرتا ہوں بار الہ، یہ جو خدمت انجام دے رہے ہیں پروردگار، یہ جو عبادت کر رہے ہیں، عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں، عزاداری کی خدمت کریں بار الہ، ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرما۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے۔ سے بات کریں، پہلے بھی یہ بات کر چکے کہ تمام مخلوقات کے اللہ نے انسان کو فضیلت دی ہے، سب سے بلند مرتبہ دیا۔ ملائکہ کی آخری حد ہے سدرۃ المنتہا، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے نا، وہاں سے سدرۃ المنتہا سے پہلے، یعنی وہ جو آخری حد ہے کہ جہاں سے سدرۃ المنتہا کا آغاز ہے وہاں رک جاؤ، اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس سے آگے بڑھے ختم قصہ، قوت پرواز ختم۔ تو جو ملائکہ کا سردار ہے، اس کے آخری جو سردار ہیں ان کی بھی آخری حد بتا دی کہ یہ آخری حد ہے۔ اور انسان کون ہے؟ انسان جب اپنے کمال پر پہنچے تو اس سے بھی آگے، یعنی حد واجب کے قریب پہنچ جاتا ہے، حد واجب کے روبرو ہو جاتا ہے، حد واجب سے اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ 2 کمانے یا 2 کمانوں سے بھی کم۔ اب آج سوال یہ اٹھائیں گے کہ یہ کیوں ہے؟ ایسا ہے کیونکہ ملائکہ کی عبادت اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیے گا ایک بات کہہ رہا ہوں، ابھی دعوے میں دلیل بھی پیش کر دوں گا کہ ملائکہ کی عبادتیں اپنی جگہ، ایک انسان کی عبادت ان سے افضل ہے، ایک انسان کی عبادت ان سے افضل ہے۔ من گھبرائیے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور ابھی دلیلیں بھی پیش کر دوں گا آپ کے سامنے کہ ملائکہ کی عبادتیں اپنی جگہ۔ اب دیکھیے مسئلہ کیا تھا، اسی پر تو ملائکہ نے اعتراض کیا تھا نا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں، خالق کون و مکان کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہم وہ لوگ ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، خلیفہ تو انہیں بنا رہا ہے، یہ جو جھگڑا کریں گے، یہ جو فساد برپا کریں گے، اور یہ سارے کامال سامنے پہلے بحث کر چکا کہ جو پس منظر ہے اس بات کا، یہ سب کریں گے تو پروردگار عالم نے جواب کیا تھا، انی عالم مالا تعلم۔ دیکھیے اب مسئلہ کیا ہے کہ کیوں انہوں نے کہا کہ ہم حمد کرتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیر بیان کرتے ہیں، اس کے سوا کچھ کرتے ہی نہیں، اور تو انہیں یہ منصب دے رہا ہے، انہیں یہاں تک پہنچا رہا ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ یہاں تک پہنچ گئے اور ہم تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں، تو دیکھیے فرق کیا ہے دونوں کی عبادتوں میں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر دیکھیں، یہ رکھیے گا، یہ میں نے مقدمہ بنا کے الگ رکھ دیا، اب ایک دوسرے پہلو سے گفتگو کر کے پھر باتوں کو جمع کریں گے۔ آئیے، انسان کی قسمیں ہیں، کچھ عرفاء نے کی ہیں، کچھ فلاسفہ نے کی ہیں، کچھ متکلمین نے، کہ سب نے اپنے اپنے طور پہ انسان کی قسمیں کی ہیں۔ جیسے کہ نفس کی قسمیں کی ہیں بہت ساری، نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس انسانی، نفس ملکوتی، نفس شیطانی، نہ معلوم کتنے قسمیں، جس نے جو جس فیلڈ کا ہے اس حساب سے اس نے انسان کی قسمیں کی ہیں۔ انسان ناطق ہے، حیوان کو حیوان ناطق، اور یہ دوسرا حیوانی، مختلف قسمیں بناتے چلے گئے۔ اسی طرح ایک قسم انسان کی اور ہے جو تقسیم بندی کی گئی، اس تقسیم میں ایک تقسیم یہ کہ انسان طبیعی، انسان نفسی، انسان عقلی، انسان طبیعی، انسان نفسی اور انسان عقلی۔ انسان طبیعی کیا ہے؟ یہ اعضاء جوارح، یہ انسان طبیعی ہے، یہ مادی انسان ہے، یہ پیکر ہے مادے کا، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ ناک، یہ پیر، یہ سب کیا ہے؟ انسان طبیعی ہے۔ انسان نفسی کیا چیز ہے؟ انسان نفسی وہ ہے جو لمحے بھر میں ہزاروں میل کا سفر طے کر لیتا ہے اور پلٹ کے واپس بھی آ جاتا ہے۔ ہر انسان کی بات کر رہا ہوں،
کسی خاص انسان کی بات نہیں کر رہا. ہر انسان، یہ انسان نفسی کسے کہتے ہیں؟ اس کے نفس میں اتنی قوت پرواز ہے کہ لمحے بھر میں امریکہ چلا جائے گا، واپس بھی آ جائے گا. جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ بھائی ذہن میں آپ کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، کہاں کہاں نہیں آ جاتے. یہ نفس انسان کو اس میں اتنی قدرت ہے کہ لمحے بھر میں ہندوستان، لمحے بھر میں آسٹریلیا، لمحے بھر میں افریقہ، لمحے بھر میں امریکہ، اور وہاں سے واپس بھی آ گیا گھوم پھر کے لمحوں میں. تو اب یہ انسان نفسی ہے کہ نہیں؟ اور حالت خواب میں بتا بھی دیا کہ حالت خواب میں جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو کہاں کہاں ہو کے آ جاتی ہے، ہو کے آ جاتی ہے کہ نہیں ہو کے آ جاتی. جہاں جانے میں آپ کو مہینوں کا فاصلہ طے کرنے پڑے، آپ نے خواب دیکھا، خواب میں پتہ نہیں کہاں پہنچے، واپس بھی آ گئے، آنکھ بھی کھل گئی. بعض اوقاتوں کا اچھا ہوا آنکھ کھل گئی، بڑا ڈراؤنا خواب تھا. بعض اوقات دوبارہ آنکھیں بند کر لو، شاید وہیں سے سلسلہ ہے کہ نہیں ہے. ایسا ہے نا، اسے کہتے ہیں ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے مثال دی کہ ہم نے ہر انسان کے نفس میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ لمحوں بھر میں جہاں چاہے ہو کے آ جاتا ہے. چاند پہ ہو کے آ جائے، ستاروں پہ ہو کے آ جائے، ہوا میں گھوم رہا ہے، اڑ رہا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچا، آنکھ کھل گئی، معلوم ہے کہ چند لمحوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم کے آ گیا اور کیا کیا کر کے آ گیا. کیا کچھ خواب میں نہیں دیکھتا. تو اللہ نے بتایا کہ نہیں بتایا کہ ہر انسان کے نفس میں ہم نے یہ قدرت رکھی ہے. اگر کوئی انسان اس پہ قابو پا لے حالت ہوش و حواس میں، بھائی قوت تو ہے نا، قدرت تو ہے نا، قدرت ہے، طاقت ہے. مثال دے دی اللہ نے کہ دیکھو لمحے بھر میں تم کہاں کہاں سے گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہو. ارے جاگ رہا ہے آدمی، ذہن میں لے آیا امریکہ، نیو یارک میں گھوما، واپس آ گیا. بھائی ذہن ہے نا، قید تو نہیں کر سکتے، چلا گیا کہیں بھی ہو کے آ گیا لمحے بھر میں، ابھی وہاں تھا یہاں آ گیا، ہے کہ نہیں؟ تو پروردگار عالم نے یہی تو مثال دی کہ انسان طبیعی اور ہے. ڈرتا کیوں ہے انسان؟ اس لیے کہ اسے نفس کی پہچان نہیں. وہ صرف اس طبیعی، اس مادی جسم کو دیکھتا ہے، مادی دنیا کو دیکھتا ہے. اسے نہیں معلوم، اسے یہ یقین نہیں کہ اگر روح آزاد ہو جائے تو پھر اس میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں چاہے چلی جائے. نفس آزاد ہو جائے تو جہاں چاہے چلی جائے. اس لیے قرآن نے بار بار تکرار کی فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. کیوں؟ یہ مادی جسم کی موت ہے، یہ فنا ہو جائے گا. اس لیے حقیقی مومن موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں گھبراتا، جانتا ہے کہ جسم کی قید سے آزاد ہو کر مجھے اتنی قوت پرواز مل جائے گی کہ جو یہ مادی انسان نہیں دیکھ سکتا میں دیکھوں گا. اللہ یا رسول اللہ. آئیے اب آپ کے جب عام انسان حالت خواب میں نہیں، حالت بیداری میں لمحے بھر میں امریکہ ہو کے آ گیا، اور خواب میں تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کے آ گیا. جو کبھی بھی نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ لیتا ہے، جو نہیں دیکھنا چاہتا وہ دیکھ لیتا ہے، جسے دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے اسے دیکھ لیتا ہے کہ نہیں؟ یہ یعنی اس کا مطلب نفس میں قوت ہے. آج تک کوئی خواب کی مادی توجیہ پیش نہیں کر سکا. کتنا ہی بڑا مادہ پرست ہو، خواب کی تعبیر اور توجیہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ خواب کیسا ہوتا ہے کہ انسان سویا اور کہیں سے کہیں پہنچ گیا. کیوں؟ روح آزاد ہو گئی. کہتے ہیں نا، معصوم کا قول بھی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اور بھی دیگر معصومین سے بھی یہی مفہوم نقل کیا کہ موت کی ایک ادنا سی مثال ہے تمہاری نیند. جب تم سوتے ہو تو سمجھو کہ مر گئے، روح نکل گئی، کہیں بھی چلی جائے، کہیں بھی ہو کے آ جائے. اب اگر انسان اس پر قابو پا لے، یہ قدرت تو ہے نا اس میں، بالقوہ تو ایک چیز موجود ہے نا، اگر بالفعل کوئی اس کے اوپر قابو پا لے، اس پر ملکہ حاصل کر لے، تو اب مجھے بتائیے کہ جب عام انسان حالت خواب میں
چند لمحوں میں، چند سیکنڈ میں، چند منٹ میں پوری دنیا گھوم کے آ سکتا ہے، امریکہ گھوم کے آ سکتا ہے، تو جس کو یہ ملکہ حاصل ہو جائے، جو اپنے نفس کا سودا کر لے اللہ کے ساتھ، جو اپنے نفس کا سودا کر لے پیغمبر کے ساتھ، تو اب مجھے بتاؤ اگر عالم بیداری میں وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ جائے تو پھر شک کیسا؟ ابھی دیکھیے میں نے اشارہ کیا، معراج کی طرف اشارہ کیا، رسول کی معراج اپنی جگہ، جس نے سودا کیا وہ بھی تو تھا، لہجہ تو اسی کا تھا، آواز تو اسی کی تھی، اس میں ہم تفصیل سے کبھی بات کر چکے۔ تو جب آپ عام انسان کو یہ قدرت ہے، اس انسان نفسی کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ لمحے بھر میں جہاں چاہے ہو کے آ جائے، تو جو اس قوت پہ قابو پا لے، جو اس نفسانی طاقت پہ قابو پا لے، تو پھر اب بتائیے اس کے لیے فاصلے کسی اہمیت کے حامل ہوئے؟ جب آپ چند لوگوں میں پوری دنیا گھوم کے آ سکتے ہیں، جس دنیا کو گھومنے میں آپ کو 1 سال کا عرصہ چاہیے، 6 مہینے کا عرصہ چاہیے، پہنچنے میں کئی دن درکار ہیں، تو اب مجھے بتائیے کہ جس کو یہ ملکہ حاصل ہو جائے نفس پر، اگر وہ چند لمحوں میں کنڈی کھٹکتی رہے دروازے کی اور ہو کر آ جائے تو پھر شک کیسا؟ رسول کی معراج ایک فرد کی معراج نہیں، پروردگار عالم نے اس معراج کے ذریعے سے بتایا کہ یہ رسول انسانیت کی معراج ہے، اس سے اکمل کوئی انسان نہیں، اعلیٰ ترین یہ ہے میری مخلوقات میں جس سے یہ ملکہ حاصل ہے کہ فاصلے بھی سمٹ جائیں گے، وقت بھی سمٹ جائے گا۔ خواب میں آپ کبھی دن میں گھومتے ہیں، کبھی رات میں گھومتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم کے آ جاتے ہیں۔ اسی قدرت کو جب کوئی انسان حاصل کر لے تو اب شک نہ کرنا، گمان نہ کرنا کہ جن کو یہ غلبہ نفس پہ حاصل ہو وہ اگر ایک وقت میں کئی مقامات پہ نظر آ جائیں، اگر وہ ایک وقت میں تمام انسان پکاریں، سب کی مدد کو پہنچ جائیں، ایران میں پکارے تو یقین ہے کہ مدد کو آئے گا، پاکستان میں پکارے تو یقین ہے کہ مدد کو آئے گا، افریقہ میں پکارے تو یقین ہے کہ مدد کو آئے گا، تو شک کیسا؟ وہی تو ہستی ہے جس نے شب ہجرت اپنا نفس بیچ کے مرضی الہی کو خریدا۔ نعرے بیٹا، میں نعرے کو منع نہیں کر رہا، مگر ایسے لگائیں کہ پتہ چلے منظم۔ جس میں پورا عالم اسلام شریک ہوتا ہے، وہ تینوں نعرے لگائے کوئی ٹھیک سے، صحیح طریقے سے، نعرے تکبیر سے، اللہ یا رسول اللہ، یا اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی نائب فرما دیجئے گا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب جہاں نفس کا سب یا علی یا تو اب اگر ایک وقت میں پوری دنیا پکارے تو جب عام انسان ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر۔ حجت الاسلام یا حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام علی وزیری صاحب میرے استاد محترم یہ تشریف لا چکے۔ اب اگر میری زبان لڑکھڑا جائے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا، ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد علی محمد پر۔ تب سمجھ میں آیا کہ یہ انسان نفسی کون سا ہے؟ یہ نفس جو آپ کو خواب میں گھماتا ہے، یہ نفس جو آپ کو خواب میں لے کے جاتا ہے۔ بیداری کے عالم میں آپ یہاں بیٹھے، ذہن چلا گیا امریکہ، ہو کے آ گئے، یا کسی اور ملک گئے تھے، یاد آ گئی، ملے رشتہ داروں سے واپس آ گئے، یہ کتنی دیر لگی آنے جانے میں، کتنے لمحے سر ہوئے؟ تو اب اسی لیے یہ نفس دیا کہ اس سے پہچانو کہ جب تم عالم بیداری میں اور عالم خواب میں یہ قدرت رکھتے ہو، یہ طاقت رکھتے ہو کہ لمحوں بھر میں
دنیا کا سفر طے کر کے آ جاؤ، آنکھ کھلے تو بستر پہ پڑے ہو، تو جسے اللہ نے یا جس کی خاطر اللہ نے ان عالمین کو خلق کیا یا جس کی وجہ سے عالمین کو خلق کیا، اسے اس نفس پہ کتنی قدرت حاصل ہوگی۔ اب اگر وہ لمحوں بھر میں سدرۃ المنتہا کا سفر طے کر کے آ جائے، ساتوں آسمان دیکھ کر آ جائے، مشاہدات کر کے آ جائے، ساری نشانیاں دیکھ کر آ جائے، تو پھر شک کیسا؟ فرق اتنا ہے کہ تمہیں یہ قدرت خواب کی حالت میں حاصل ہے، اسے بیداری کے عالم میں حاصل ہے۔ اور دلیل دے دوں کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا بیداری، کیا پتا وہ بھی خواب میں ہوا ہے نا؟ ارے بھئی کوئی سوال کر بیٹھے، میرا بھائی پڑھا لکھا اور اس کا حق ہے کہ وہ سوال کرے۔ ہم نے کبھی سوالات کے بدلے بندوق تھوڑی اٹھائی کہ سوال کر رہا ہے مار دو، سوال کر رہا ہے اڑا دو، پوچھ رہا ہے مار دو۔ ہم نے تو ہمیشہ سے 1400 سال سے حق ہے، جو اللہ نے دیا، جو رسول نے دیا، جو ائمہ طاہرین نے دیا، سوال کرنا سب کا حق ہے۔ کوئی سوال کرے صاحب آپ کہہ رہے ہیں، ورنہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ یہ معراج خواب میں ہوئی ہے نا، کہتے ہیں نا لوگ، ایک ہے کچھ لوگ ہیں احباب ہمارے، خیر ہمیں ان سے وہ نہیں ہے، خدا نہ کرے کہ ہماری دشمنی تھوڑی ہے، ان کی اپنی ایک فکر ہے، وہ کہتے ہیں تو خواب کے عالم میں ہوئی۔ اور اب بھی میری گفتگو سے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہر آدمی خواب میں سب کچھ کر سکتا ہے تو ممکن ہے معاذ اللہ رسول کو بھی خواب میں یہ سب کچھ ہوا ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن مجید کا ایک اپنا انداز ہے، پروردگار نے ان چیزوں کو مبہم رکھا ہی نہیں۔ یقیناً قرآن مجید میں محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں، مجمل بھی ہیں، مبین بھی ہیں، مطلق بھی ہیں، مقید بھی ہیں، عام بھی ہے، اخذ بھی ہے، سب چیز ہے، مگر اس کے باوجود ان چیزوں کو مبہم نہیں رکھا۔ دیکھیے جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تو اللہ نے خواب کہا کہ نہیں کہا، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ جناب یوسف نے خواب دیکھا، قرآن نے خواب ہی کہا، میں نے 11 ستاروں کو اور چاند کو سجدہ کرتے دیکھا، خواب کو خواب ہی کہا۔ جس نے جہاں خواب دیکھا اللہ نے اسے خواب ہی کہا، بیداری کا عالم نہیں کہا۔ جتنی مثالیں ہیں قرآن میں اٹھا کے پڑھ لیجئے، جس نبی نے خواب دیکھا، جس نے خواب دیکھا، اللہ نے اسے خواب ہی کہا کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے ایسا دیکھا ہے۔ یہاں اس لیے الگ کیا معراج کو کہ خواب کی بات نہیں ہے، خواب ہوتا تو اللہ اپنی تسبیح کیوں بیان کرتا؟ خواب نہیں ہے، خواب ہوتا تو اللہ کو اپنی تسبیح بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، لائق تسبیح ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو خواب نہیں دکھایا، سیر کرائی ہے۔ یا خواب نہیں دکھایا اللہ، یا خواب کی بات کہا یا تو سیر کرانے کی بات ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو سیر کرائے۔ تو اب یہ انسان نفسی کچھ سمجھ میں آیا تھوڑی سی بات؟ میں نے بہت آسان کر کے، ظاہر ہے کہ پیچیدہ مسائل ہیں، مگر میں نے اس کو بالکل سادہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس پہ اور جتنی قدرت حاصل کرے، ایسا نہیں کچھ لوگوں کو یہ ملکہ حاصل ہوا، کچھ علماء، کچھ اولیاء اللہ ایسے گزرے، اور ہماری سرزمین پر بھی ایسے اولیاء اللہ ہیں جن سے اس قسم کے واقعات منسوب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہی کہ جنہوں نے نفس کی شناخت پیدا کر لی، جو اپنے نفس کو پہچان گئے کہ انسان طبیعی ختم ہو جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، خاک ہو جائے گا، مگر یہ انسان نفسی جب اس قفس عنصری سے آزاد ہو جائے گا تو روح جو ہے وہ آزاد ہو جائے گی، جب چاہے جہاں چاہے۔ اسی لیے انتقال یہاں پہ ہو، امریکہ میں کر لیجئے روح کے اصال ثواب کی مجلس، انگلینڈ میں کر لیجئے اصال ثواب کی مجلس، جو دنیا کے جس کونے میں رہتا ہے اپنے عزیز کے لیے برائے اصال ثواب مجلس کرتا ہے کہ نہیں؟ کہ فلاں کی روح کے لیے کیوں؟ جانتا ہے، لاشعوری طور پہ جانتا ہے
کہ جب تک جسم کی قید میں تھی روح، اس وقت وہ زمان و مکان کا پابند تھا۔ جب یہ جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹا، جسم گر گیا، روح آزاد ہو گئی۔ اب میں جہاں یاد کروں گا ثواب پہنچے گا۔ تو جب ثواب پہنچے گا، اب مجمع ماشاءاللہ ایسا ہے کہ میرے جملہ ادا کرنے سے پہلے سمجھ جاتا ہے بات کو۔ ایک سلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد کو۔ ارے بھائی، جب اچھے اعمال کا ثواب ہر جگہ پہنچے گا تو جس نے انسانیت کو دکھ دیے ہوں، جو انسانیت کے قاتل رہے ہوں یا ہوں اب بھی، جو انسانیت پر ظلم و ستم ڈھائیں، تو جس پر جہاں جہاں ظلم ہوگا، ارے بد دعائیں دے گا نہیں دے گا، مرنے کی دعائیں کرے گا نہیں کرے گا، جان چھڑانے کی بد دعائیں کرے گا نہیں کرے گا، جن کے بچے مرے، جو یتیم کر دیے گئے، جن کے سروں سے باپ کے سائے اٹھا لیے جائیں، جن ماؤں کی گودیاں ادار دی جائیں، اب بد دعائیں کریں گے نہیں کریں گے؟ تو بابا بالکل منطقی نتیجہ ہے، بالکل سامنے کی بات ہے کہ جان نہیں چھٹتی، جسم مرا ہے، روح آزاد ہو گئی۔ جیسے جیسے نیک اعمال کا ثواب پہنچتا رہے گا، اسی طرح انسانیت کے قاتلوں کو جہاں جہاں بد دعائیں پڑیں گی عذاب بھی پہنچتا رہے گا۔ روح پر عذاب ہے، روح پر عذاب آتا رہے گا۔ اسی لیے مستقل قرآن میں لعنتیں بھیجی گئی، ظالمین پر لعنت، قاتلین پر لعنت۔ یہ تو قرآن نے بھیجا ہے، جگہ جگہ لعنتیں بھیجی ہیں۔ جھوٹوں پر لعنت ہے کہ نہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور کتنی جگہ لعن اللہ کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر، یہ ظلم کرنے والوں پر، یہ دین میں تحریف کرنے والوں پر، یہ آیات کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے والوں پر، یہ اپنا مطلب نکال کے باقی کو رکھ کے معاشرے میں فساد پھیلانے والوں پر اللہ نے لعنت بھیجی کہ نہیں بھیجی؟ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جیسے ثواب جاریہ ہے، ایسے ہی انسانیت کے دشمنوں کے لیے عذاب جاریہ بھی ہے۔ اللہ کہ کیوں انسان کو اتنی برتری، حالانکہ بہت ساری باتیں کر دی، مگر ایک اور اپنی دلیل، کیا وہ جناب ملائکہ نے کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ خلیفہ تو اسے بنا رہا ہے، نائب تو اسے بنا رہا ہے۔ اب پروردگار نے تو قرآن مجید میں اتنا کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس امتحان کا بھی ذکر کر دیا کہ ان کو جو علم دیا وہ تمہیں نہیں دیا۔ لیکن عبادت کی بات تو اپنی جگہ، جو میں نے دعویٰ کیا کہ ایک انسان کی عبادت ان کی عبادتوں سے افضل، اب اس کا جواب کہاں ملے گا؟ مولائے متقیان، مولائے عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ اس کے جواب میں فرماتے ہیں سمجھانے کے لوگوں کو کہ کیوں فضیلت ہے تمہیں، کیوں تمہاری عبادت افضل؟ کہ سنو، یہ ملائکہ جس عبادت میں معمور ہیں کر رہے ہیں، کچھ ملائکہ کا کام ہے قیام کریں، بس قیام کی حالت میں ہیں۔ کچھ ملائکہ کا کام ہے رکوع کریں، رکوع کی حالت میں ہیں۔ کچھ ملائکہ کا کام ہے سجدہ کریں، سجدے کی حالت میں ہیں۔ کچھ ملائکہ کی ذمہ داری ہے تسبیح بیان کرتے رہے، تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کی ذمہ داری ہے تقدیس بیان کریں، تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہر ملائکہ کے گروہ، ان کی عبادتیں تقسیم۔ تمام ملائکہ میں سے کوئی گروہ ایسا نہیں کہ جو ساری عبادتیں ایک ساتھ کرے۔ کہ یہ انسان میں کیا ہے؟ یہ تکبیر بھی بیان کرتا ہے، تحریم بھی بیان کرتا ہے، تکبیر بھی بیان کرتا ہے، تسبیح بھی بیان کرتا ہے، تقدیس بھی بیان کرتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجود بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خمس بھی کرتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، حقوق الناس بھی ادا کرتا ہے۔ بس یہ فرق ہے ملائکہ میں اور انسان میں کہ ملائکہ جس خدمت میں معمور ہیں وہ کرنے پہ، یعنی خلقت ہی اس لیے ہوئی
صفات حسنہ بھی ہیں، یہ ساری صفات کا مجموعہ بنایا تاکہ یہ ان فضیلت کے ساتھ جب عبادت کرے گا تو کہاں ملائکہ کی عبادت، کہاں انسان کی عبادت، یہ اختیار کے ساتھ کر رہا ہے، وہ جبر کے ساتھ کر رہا ہے۔ ارے میں سامنے کی مثال پیش کر دیتا ہوں، یہاں کوئی آپ کو جبرن لے کر آیا، برسوں ہو گئے ڈراتے ہوئے آپ کو، نہ جانا نہ جانا، مار دیے جاؤ گے، مر جاؤ گے، کوئی جبرن لے کر آیا کہ آپ کے نفس پہ جبر ہو کہ نہیں میں جانا ہے، مجبوراً جانا ہے، کوئی مجبوراً لے کر آیا؟ اس لیے یہ افضل ہے کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عبادت کے لیے آ رہا ہے۔ اب اسی فرش اعضا کی بات نہیں۔ ارے آج کل مسجد میں جانا بھی کوئی آسان نہیں میرے بھائی، مسجدوں میں بھی اڑا دیتے ہیں، وہاں بھی بم کے دھماکے ہو جاتے ہیں۔ وہ توہین، ایک کوئی عیسائی بچی جھوٹا، وہ تو جھوٹے کیس بن گیا نا، ثابت ہو گیا کہ جھوٹا تھا، لعنت ہو اس کے اوپر کہ جس نے خود قرآن کے پارے کو جلا کے، یعنی دوسروں کو بے دخل کرنے کے لیے، دوسروں پر الزام لگانے کے لیے، کیسے مسلمان تھا بھائیو مجھے نہیں معلوم، کہ جس نے اپنے ہاتھ سے پارے کو جلا دیا تاکہ دوسروں کو پھنسائے، لیکن بس اللہ نے اس پر عذاب آیا اللہ کا کہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ خود خبیث ایسا تھا، اس نے خود ایسا کیا۔ تو مجھے بتائیے کہ جن مسجدوں میں دھماکے ہوئے ان میں سینکڑوں قرآن مجید کے نسخے ہیں کہ نہیں تھے کہ نہیں تھے؟ عیسائی اور ہندوؤں پہ الزام لگا کے جھوٹے ان کی عبادت گاہوں پہ حملہ کرنے والے، ان سے یہ تو پوچھو کہ ان مسجدوں میں کتنے قرآن پارا پارا ہو گئے، جل گئے، گولیوں سے چھلنی ہو گئے، کسی مذہبی رہنما کی غیرت نہیں جائے۔ وہ خیبر ایجنسی ہو، محمد ایجنسی ہو، داؤد کھیل ہو، داتا دربار ہو، مسجد حیدری ہو، مسجد رضا ہو، عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہو، یعنی مسجد ہو مزار ہو، ہر جگہ قرآن تو رکھا ہے نا، پارا پارا کر دیا گیا، کوئی کھڑا نہیں ہوا کہ توہین قرآن ہوئی ہے، قرآن کی بے حرمت ہوئی ہے۔ کیوں؟ اپنا جو سب سامنے آ جاتا ہے، کرنے والے تو وہی ہے، کرنے والے تو وہی، لہذا جبر کے ساتھ تو کوئی نہیں لایا آپ کو۔ کتنی حالات خراب ہو، نمازی کو کوئی زبردستی مسجد میں لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا زبردستی، نمازی پھر بھی جائے گا۔ اس لیے فضیلت ہے کہ اس کی عبادت، کہ جو یہ جانتا ہے، یہ اختیار رکھتا ہے کہ نہ چاہوں تو نہ جاؤں، نہ چاہوں تو نہ جاؤں۔ آپ نہ چاہیں کون زبردستی لائے گا مجلس میں؟ آپ کوئی زبردستی لا سکتا ہے جلوس میں آپ کو؟ یہاں تو جبر ہے ہی نہیں، بالکل بھی جبر نہیں ہے، اپنی مرضی ہے کہ نہیں؟ تو اب جب اس انداز میں جائے گا مسجد میں، جب اس انداز سے جائے گا اپنی عبادت کرنے کے لیے، چاہے امام بارگاہ میں آئے، فرش اعضا پہ آئے، ذکر رسول و آل رسول سننے کے لیے آئے، کہ جس کے لیے بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ ارے بھائی آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے۔ اور اب تو میڈیا نے بتا ہی دیا کہ کیا ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اسی لیے یہ سازش ہو رہی ہے کہ وہ جو دوسرے مسلمان آ رہے ہیں ان کا راستہ رو، ان کو کم سے کم وہ تو نہ جائیں ڈر کے، کم سے کم وہ تو نہ جائیں، ان کو بہکا دو، ان کو ڈرا دو، ان کو دھمکا دو، وہ ان چیزوں میں نہ جائیں، وہ یہاں نہ جائیں۔ لیکن بابا یہ میرے آپ کے بس کی بات تھوڑی ہے، نہ میں کسی کو زبردستی لا سکتا ہوں، نہ آپ کسی کو زبردستی لا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک نور ہے۔ کیا ہے؟ یہ تو ایک نور ہے کہ اللہ جس دل کو اس قابل پاتا ہے، یہ نور اس کے دل میں اتار دیتا ہے۔ ارے علم نور ہے نا، یہی تو حدیث ہے نا، علم نور یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء۔ تو میں نے بھی تو یہی کہا، جہاں علم ہے، علم دل میں آ ہی نہیں سکتا جب تک ان علم لدنی کی حامل ہستیوں کی محبت نہ ہو۔ محبت پیدا ہی وہاں ہوتی ہے جہاں علم ہوتا ہے۔ اہل بیت کی محبت علم کے بغیر آتی ہی نہیں، لہذا جتنا جاہل رکھ سکتے ہو لوگوں کو جاہل رکھو۔ ذکر سنیں گے تو محبت پیدا ہو جائے گی، جب محبت پیدا ہو جائے گی تو یہ تو نور ہے۔ اللہ جس دل کو اس قابل پاتا ہے اس دل میں اتار دیتا ہے۔
میں کتابوں کا مخالف تھوڑی ہوں، لیکن کتابیں تو ذریعہ ہیں، سیڑھیاں ہیں۔ ممکن ہے کتابیں پڑھ لے، دل میں نور آئے نہیں۔ کتابیں پڑھتے نہیں پڑھتے لوگ، وہی کتابیں پڑھ کے فسادات کرا دیتے ہیں۔ پڑھ کے تو بتاتے نا، جاہل تھوڑی فساد کراتا ہے، اس پہ تو تفصیل سے کبھی بات کر چکے ہیں۔ جناب کتابیں پڑھنا تو مسئلہ نہیں ہے نا، کتابیں پڑھ کے مگر اویس قرنی، جناب اویس قرنی نے کتنا پڑھا لکھا، بیچارے کے پاس پڑھنے لکھنے کا وقت ہی نہیں تھا، بھیڑیں چراتے تھے، ماں کی خدمت کرتے تھے، صحرا میں رہتے تھے، لیکن دل میں تشنگی ہے، پیاس ہے، علم کی پیاس ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ تشنگی بھی کافی ہے، یہ پیاس بھی کافی ہے کہ وسائل نہیں مگر پیاس تو ہے نا، تشنگی تو ہے۔ تو اللہ نے اس اویس قرنی کو تمام انسانوں میں سب میرے لیے محترم، سب مکرم، مگر مدینے میں کیسی کیسی ہستیاں ہیں کہ نہیں، مگر یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہو کے گیا ہو مدینہ خوشبو سے مہک رہا ہو، ہے نا؟ یہ تو ہمارے یہاں بھی ہے، ہمارے اہل سنت برادران کیا بھی ہے کہ جب جناب اویس قرنی آئے، حضور سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، واپس چلے گئے، مگر حضور نے آتے ہی سوال یہ کیا تھا کہ کون آ کے گیا ہے، کون آ کے؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ مولا نے فرمایا اویس آیا تھا آپ کا ایک عاشق، زیارت کے لیے آپ باہر تھے، چلا گیا۔ ماں نے حکم دیا تھا غروب سے پہلے آ جانا، چلا گیا۔ حسرت کی ہوئے کہا کہ اسی کی تو خوشبو ہے جس سے مدینہ مہک رہا ہے۔ اور یہی جناب اویس قرنی کے اختتام کو نہیں بتایا جاتا، یہاں تک بتایا جاتا ہے بھائی کم سے کم اتنا بھی بتا دو کہ جناب اویس قرنی کا انتقال کب ہوا، اور اگر شہادت ہوئی تو شہادت کب ہوئی۔ دیکھیں یہ ناانصافی ہے نا دنیا کی، یہ ناانصافی ہے جناب ابو ذر غفاری کا، بس ایک حدیث تک ذکر کرو، باقی تفصیل میں نہ جاؤ، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جناب اویس قرنی کا ذکر کرو، تفصیل نہ بتاؤ کہ ہوا کیا، تو بھائی اتنا ہی تو ہوا کہ جناب اویس قرنی کی شہادت جا کے دیکھ لو کس میدان میں ہوئی، علی کی ہمرکابی میں، صفین میں شہادت ہوئی۔ جانتے تھے کہ مجھے کس لشکر میں رہنا ہے، کیونکہ علی ہی نے مہمان نوازی کی تھی، اور تو کوئی مدینے میں نہیں جانتا تھا کہ کوئی دیہاتی آ گیا، بدوی آ گیا۔ مولا کائنات نے خاطر مدارات کی تھی، اپنے ساتھ بٹھایا تھا اور کہہ رہے تھے انتظار کر، رسول آتے ہوئے کہا اے ابن ابی طالب، بس اب مسئلہ یہ ہے کہ میری ماں نے بس اتنی دیر کی مہلت دی تھی، میں تو جا رہا ہوں واپس، میرا سلام کہہ دیجیے گا، میرا سلام پہنچا دیجیے گا حبیب خدا کو۔ تو اللہ نے کیا مرتبہ دیا، تو یہ وہ نور آ ہی نہیں سکتا جب تک جن سے عشق کا حکم ہے وہ عشق نہ کیا جائے، جب تک جن سے محبت ہے وہ محبت نہ کی جائے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ساری محبتوں کو قربان کر دینے کے بعد عشق کی منزل شروع ہوتی ہے۔ حسین اپنی ساری محبتوں کو قربان کر رہے ہیں اللہ کے عشق کے راستے میں۔ محبتیں ہیں کہ نہیں ہے کربلا میں حسین کے ساتھ؟ بیبیاں، بہنیں، بچے، بھتیجے، بھانجے سب ہیں کہ نہیں؟ اور پھر آج تک مخصوص ذکر کرنا ہے کیونکہ ذرا سا تفصیل میں جانا تھا، اس لیے میں نے گھڑی دیکھ کے وقت لیا کہ کچھ ذکر تو کر دوں اس ہستی کا کہ وہ ہستی ہے کون، کہ جسے آپ زیارت میں عبد صالح کہتے ہیں۔ یا ایھا العبد الصالح، مطیع ہے اپنے مولا کا، اطاعت گزار ہے امیر المومنین کا، اطاعت گزار ہے حسن مجتبیٰ کا، اطاعت گزار ہے حسین کا۔ عباس جس کا نام، ایک محبت عباس میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، پروردگار مجھے معاف کر دے، میں کیا کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ جملہ کہوں عباس کی محبت میں کہ اللہ نے علی کو تخلیق کیا ساری انسانیت کے لیے مثال بنا کر، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے علی کو تخلیق کیا، پیغمبر کی نصرت کے لیے اللہ نے علی کو خلق کیا، رہبر و رہنما بنا کر اللہ نے علی کو خلق کیا، مظہر صفات خدا بنا کر۔ یہاں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ
علی نے عباس کو تخلیق کیا اپنی صفات کا مظہر بنا کے. ایسی تربیت کی علی نے عباس کی، اس طرح سے بنایا عباس، بنایا، تخلیق کیا ہے. یہ کردار کتنا اہتمام ہے جناب عباس کے لیے، کتنا اہتمام. اور بھی بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، جناب عباس کے دوسرے بھائی بھی شہید ہوئے، امام حسن کے صاحبزادے بھی شہید ہوئے، 5 کے قریب صاحبزادے امام حسن کے کربلا میں شہید ملتے ہیں. لیکن عزادارو، عباس کے لیے کتنا اہتمام ہے علی کا. جناب عقیل کو حکم دیا جا رہا ہے، عقیل ایسے قبیلے کی تلاش کرو کہ جہاں نسلوں میں پشت در پشت کوئی بزدلی کا شائبہ نہ ہو. اور تلاش کیا ہے بنی کلاب. جناب عقیل نے اور آ کر بتایا کہ اس خاندان میں ایک ایسا گھر ہے ایسا کہ جو پشت در پشت نیزے کی انیوں سے کھیلنے والے مشہور ہیں، جو اس سے کھیلتے رہے، نیزوں کی انیوں سے کھیلنے والے مشہور ہیں معاشرے عرب. فاطمہ بنت حزام کا انتخاب جناب عقیل نے کیا مولا کائنات کے لیے. اور جب رشتہ گیا ہے تو جناب حزام کی حالت عجیب تھی. دوڑتے ہوئے گھر میں گئے، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں سو رہا ہوں کہ بیدار ہوں. خوشبختی نے ہمارے دروازے پر دستک دی ہے، ہمارے مقدر کھل گئے. اللہ نے ہم پر اپنی نعمت نازل کی. جانتی ہے میری بچی کے لیے کس کا رشتہ آیا ہے؟ جانتی ہے کس کا رشتہ؟ تو اس خاندان کی خوشی کا یہ عالم. تو جناب فاطمہ کلابیہ کو ان کے ماں باپ نے بھی سمجھا دیا تھا کہ تو کس کے گھر جا رہی ہے؟ فاطمہ کے گھر جا رہی ہے. تو عباس کس کا بیٹا ہے؟ اس ماں کا بیٹا ہے جس نے اس چوکھٹ پہ سر پہلے رکھا تھا، قدم بعد میں. اللہ کا شکر ادا کیا تھا جناب ام البنین نے کہ بار الہا تو نے مجھے اس گھر کی کنیزی کا شرف عطا کیا. اور اس کے بعد فاطمہ کے بچوں کے قدموں میں جا کے بیٹھے اور دست بستہ عرض کیا تھا جناب ام البنین نے، شہزادے شہزادیوں ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی، مجھے اپنی کنیزی میں قبول کر. یہ ہے فاطمہ کلابی. اور جب جناب عباس کی ولادت باسعادت ہوئی اور خبر ملی ہے، مولا کو مسجد میں تھے، مولا تیز تیز قدموں سے آئے، تیز تیز قدموں سے، لاؤ میرے بچے. لیا ہے اور وہی منظر ہے جو حسین کی ولادت پہ رسول کا تھا. بازوؤں کو بوسے دے رہے ہیں، سر کو بوسے دے رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، خوش بھی ہیں، رو بھی رہے ہیں. جناب ام البنین نے کہا مولا میں پریشان ہوں. کہا کیوں پریشان؟ کہ مولا نہ اس نے غذا طلب کی ہے، نہ روتا ہے، نہ آنکھیں کھولتا ہے، مسکرائے. کہ حسین کو بلا کر. یاد رکھیے گا جناب سید الشہداء اور جناب عباس کے سن و سال میں 18 سے 22 سال تک کا فرق ہے. جناب سید الشہداء جناب عباس کی ولادت کے وقت جوان ہیں. شہزادیوں کے سن و سال بھی اتنے ہی ہیں، بچے نہیں ہیں حسن حسین یا زینب ام کلثوم علیہ السلام، یہ بچے نہیں ہیں، سب اس سن و سال کے ہیں. حسین کو جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی آیا ہے تو دوڑے ہوئے آئے، بابا میرے بھائی کو مجھے دے دیجیے. علی نے عباس کو حسین کی آغوش میں منتقل کیا. بس حسین کی آغوش میں آنا تھا، عباس نے آنکھیں کھول دی. آنکھیں بھی کھول دی. اور جب حسین نے اپنی لسان مبارک جناب عباس کے دہن مبارک میں ڈالی تو غذا بھی مل گئی. ابھی شہادت پڑھوں گا لیکن ایک جملہ سن لیجئے. یہی تو وہ بات ہے جو آخر وقت میں عباس نے حسین سے کہی تھی، مولا جب دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کا چہرہ مولا
جب میں نے دنیا میں آنکھیں کھولی تھی سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا. اب چاہتا ہوں کہ اس آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں. ایک آنکھ میں سر کا خون جمع ہو گیا ہے, ایک آنکھ میں تیر ہے. یہ ہے عباس. اب مجھے بتائیے کہ ام البنین نے کیسے پروان چڑھایا ہوگا اس عباس. غلام یہ حسین دودھ میں گھول کے پلا دیا عباس کو. کہتے ہیں کہ شہزادیوں کے سامنے کبھی عباس نے نظریں اونچی نہیں کی. ارے کبھی حسن حسین کے سامنے عباس نے نگاہیں اونچی نہیں کی. وہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات روایتوں میں منتشر طور پہ لکھے گئے ہیں نا, تو میں اس کو اپنے انداز میں پیش کروں. یہ حسنین کے بچپن کا واقعہ نہیں, یہ عباس کے بچپن کا واقعہ ہے. میں نے سن و سال کا فرق تو بتا دیا نا کہ مسجد کوفہ میں جب خطبہ دے رہے ہیں تو عباس چھوٹے سے ہیں, حسن حسین تھوڑی. اسی لیے عباس سے تھوڑی کہا حسین نے, بلکہ قمبر سے کہا ہوگا قمبر پانی پلا دے, پیاس لگے. چھوٹا سا عباس ساتھ بیٹھا ہے غلاموں کی طرح حسنین کے قدموں. میں بیان نہیں کر سکتا کہ عباس کیا تھا حسین کے لیے, عباس کیا تھا زینب ام کلثوم کے لیے. دوڑے دوڑے گئے عباس, تو بیٹھو قمبر میں پانی لاؤں. ننھا سا عباس سر پہ پانی کا ظرف لیے چلا آ رہا ہے, پانی شانوں پہ چھلک رہا ہے. مولا نے خطبہ چھوڑ دیا, منبر سے اتر آئے, لپک کر عباس کو کلیجے سے لگا اور رو رہے ہیں, بازوؤں کے بوسے دے کے زاروں. لوگوں نے پوچھا مولا یہ تو خوشی کا مقام ہے, چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائیوں کی خدمت کر رہا ہے, آپ اس موقع پہ رو رہے کا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. ارے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن میرا عباس اسی طرح حسین کے بچوں کے لیے پانی لینے جائے گا. اس کے شان قلم کر دیے. کون ہے یہ عباس؟ جب 11-12 سال کے سن کو پہنچے تو جوان نظر آتے تھے, کیونکہ قد و قامت میں قمر بنی ہاشم یہ لقب کسی اور نے نہیں, خود علی نے دیا تھا. جب صفین میں پہلی بار عباس نکلا ہے نا میدان جنگ جانے کے لیے, تو علی نے کہا تھا ہاذا قمر بنی ہاشم, یہ ہم ہاشمیوں کا چاند ہے, بنی ہاشم کا چاند. 11-12 سال سے زیادہ کا سن نہیں. جب وہ مناقشہ بیان کیا جاتا ہے کہ مولا نے کھڑا کر دیا, دیکھو جب تک میں نہ آ جاؤں کوئی گزرے نہیں. اور جب آنے والا آیا, عباس نے 1-2 بار روکا, ٹھہر جا, اگر جانا ہی چاہتا ہے اس وقت تک انتظار کر جب تک میرا بابا نہ آ جائے. میرے بابا نے منع کیا ہے کسی کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا. اور جب آنے والا نہ رکا تو باغ میں ہاتھ ڈال دیا. عباس نے باغ تھامے, رک جا, علی کا بیٹا تجھ سے کہہ رہا, اگر اب ایک قدم آگے بڑھایا تو پھر تجھے میری تلوار کا سامنا کرنا پڑے. آنے والا بھی اتر آیا, تلوار نیام سے کھینچ بے نیام کیا, تات الحلق سے چہرہ چھپا ہوا ہے, چہرے پہ نقاب ہے. عباس مسکرائے, اس کو بے نیام جب تلوار کرتے دیکھا عباس مسکرائے, اور مسکرا کے کہا ٹھہر پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں. ٹھہر, مسکرا کے کہا عباس نے پہلے میں اپنا تعارف کر دوں. سن, میں شہسوار عرب, فاتح بدر و حنین, فاتح خیبر علی کا بیٹا ہوں. عباس سوچ سمجھ کے میرے مقابلے پر آنا. میں نے شمشیر زنی کا فن کسی اور سے نہیں, اپنے بابا علی سے سیکھا ہے. مگر آنے والے نے حملہ بھی کر دیا. عباس نے جواب دینا شروع کیا. کچھ ہی دیر میں عباس کو اندازہ ہوا کہ آنے والا کوئی معمولی انسان نہیں, یہ بھی فن شمشیر زنی میں طاق ہے. اور کچھ دیر بعد عباس کے بازو شل ہونے لگے. اس کے بعد عباس نے کہا تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا, تو ہے کون؟ بالکل ایسے تلوار چلاتا ہے جیسے میرا بابا, ایسے تلوار ایسے تلوار چلاتا ہے جیسے میرا بابا. اب تو میرے بازو بھی شل ہونے لگے.
ادھر عباس نے اس بات کا اظہار کیا، اپنے بازوں کے شل ہونے کا اظہار کیا، ادھر آنے والے نے تلوار پھینکی عباس کو سینے سے۔ میرے لال عباس، ارے اتنی دیر تو کسی اور سے نہیں، اپنے بابا علی سے۔ شمشیر زنی کا طرح مجھے یقین ہو گیا کہ تو کربلا میں میری نیابت کا حق ادا کرے۔ کون ہے یہ عباس؟ کیوں مان ہے زینب کو اپنے عباس پہ اتنا کہ کسی کی مجال ہے میرے سر سے چادر چھین، کسی کی مجال ہے میرے بازو میں رسنوا، کسی کی مجال ہے مجھے قیدی بنا کے بازاروں میں پھرائے؟ کیوں؟ ارے زینب دیکھ رہی ہے، زینب اور عباس کی سن و سال میں بھی 17-18 سال کا فرق ہے۔ زینب دیکھ رہی ہے، زینب دیکھ رہی ہے کہ چھوٹا سا عباس جب شہزادی جنت البقیع جانے کے لیے نکلتی ہے، جب شہزادی نانا کے روزے پہ جانے کے لیے نکلتی ہے، تو یہ ننھا سا عباس جب نکلتی ہے گھر سے، حالانکہ رات کا وقت ہے، سب کو معلوم ہے کوئی گھروں سے نہیں نکلتا، سب بنی ہاشم اپنے حلقے میں لے کر چلتے ہیں، مگر عباس کا یہ عالم ہے کہ چھوٹا سا عباس ایک چھوٹی سی تلوار لے شہزادی کے آگے آگے اور آواز دیتا جاتا ہے، لوگوں اپنے دروازے کھڑکیاں بند رکھ، اپنی آنکھیں بند رکھنا، میری شہزادی نانا کے روزے پہ جا رہی، میری شہزادی ماں کی قبر پہ جا رہی۔ دیکھا ہے زینب نے اس ننھے سے عباس۔ اب مجھے بتائیے کربلا میں کیا حال ہوگا زینب کا جب یہ علم ہوا ہوگا کہ عباس میدان کی طرف جا رہا ہے۔ عزاداران حسین، کہاں کہاں عباس نے امتحان دیا؟ جب 5 کو خیمے ہٹائے جا رہے تھے، ابھی حکم آیا تھا، ایک دستہ آیا تھا حکم لے کر کہ خیمے ہٹاؤ۔ عباس نے تلوار سے خط کھینچ دیا، کسی کی مجال ہے میرے مولا کے خیموں کو ہٹا لے، جسے اپنی جان عزیز نہ ہو وہ یہ خط عبور کر کے آ جائے۔ اور عباس کے تیور دیکھ کے آنے والے سپاہیوں میں کسی کی جرأت نہ تھی کہ خط عبور کر لیتے۔ انصار حسینی فخر سے دیکھ رہے ہیں عباس کیا اکیلا عباس اور اتنا روب، حسین کے شیر کا اتنا روب و جلال۔ حسین بھی مسکرا رہے ہیں عباس کے تیور دیکھ کر، اتنا جلال عباس، کسی کی ہمت نہیں کہ آگے بڑھے۔ پھر حسین خود آگے بڑھ کر عباس کے شانے پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ دیا، دائیں شانے۔ عباس کو احساس ہوا کہ میرے مولا کا ہاتھ ہے، سر جھکا دیا۔ عباس ابھی جنگ نہیں کرنی، خیمے ہٹا۔ اسی لیے تو کہا مطیع ہے، اطاعت گزار ہے اپنے مولا کا۔ وہ جو میرے نادان دوست کبھی پڑھ دیتے کہ اتنے جلال میں تھے کہ شہزادی کو کہلوانا پڑا اور شہزادی نے پیغام بھیجا کہ اگر خیمے نہ ہٹائے عباس تو زینب خیمے سے باہر آ جائے گی، ایسی کوئی روایت نہیں۔ ارے عباس کو پہچان ہی نہیں پھر دنیا نے۔ عباس کو معلوم ہے کہ یہ ہاتھ کس کا ہے میرے شانے پر، یہ کائنات کا امام ہے، یہ میرا مولا ہے، یہ میرا آقا ہے، یہ میرا سید ہے، یہ میرا سردار ہے۔ عباس کوئی عام جذباتی انسان نہیں، کوئی عام جلال اور غصے رکھنے والا انسان نہیں۔ بس حسین نے اتنا کہا عباس ابھی جنگ کا موقع نہیں میرے شیر، عباس خیمے ہٹا۔ بس عباس نے نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا وہ تلوار جس سے خط کھینچا تھا، بس اتنا کہا نظریں زمین پہ گاڑ کے عباس نے، مولا تیرا یہ غلام ہر حکم کی اطاعت کرے۔ اسی تلوار سے خیموں کی تنابیں کاٹنی شروع کی۔ یہ اور بات کہ اس لیے بھی نظریں نہیں اٹھا رہا کہ شدت ضبط سے جو آنسو آنکھوں میں آ گئے ہیں کہیں میرا مولا نہ دیکھے، کہیں میرا مولا نہ دیکھ لے۔ مگر عباس کو اطمینان ہے ابھی جنگ ہوگی، سارے ارمان نکال لوں گا۔ پانی بند ہوا،
اطمینان ہے عباس کو، سارے ارمان نکال لوں گا۔ شب عاشور گزر رہی ہے، عباس سب کو تسلی دے رہے ہیں۔ اپنی رونے والی بہن جناب ام کلثوم کو تسلی دی، بہن گھبراتی کیوں ہیں آپ، شہزادی گھبراتی کیوں ہیں؟ یہ غلام کس دن کام آئے گا، یہ غلام آپ کی طرف سے ہدیہ ہو جائے گا، تو کسی اور کا ہدیہ نہیں، شہزادی ام کلثوم کا ہدیہ ہے جناب عباس۔ صبح ہوئی، حسین نے آواز دی، عباس دوڑے دوڑے خوشی سے گئے کہ بس اب مجھے حملے کا حکم ہوگا۔ حسین نے بلایا، علم ہاتھ میں دیا، قلب لشکر میں کھڑے ہو جاؤ، تم علمدار ہو۔ سمجھ گئے عباس کہ جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سارا دن عباس علم لیے قلب لشکر میں کھڑے رہے۔ ایک وہ وقت آیا کہ عباس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کچھ نہیں بچا، نہ میمنہ نہ میسرہ، نہ مقدمۃ الجیش، نہ قلب لشکر، کچھ باقی نہیں بچا۔ خلف میں دیکھا، کچھ باقی نہیں۔ سر جھکائے جھکائے، علم ہاتھ میں لیے در خیمہ پہ حاضر ہوئے۔ اس نے باریابی طلب کیا، اس نے دخول طلب کیا، مولا یہ غلام اس نے باریابی چاہتا ہے، اجازت ملی، داخل ہوئے، سر جھکائے کھڑے ہیں، ہمت نہیں ہے حسین کے سامنے بات کرنے کی۔ عباس نے، حسین نے بھرپور نظریں ڈال کر کہا، عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عباس نے نظریں جھکائے جھکائے کہا، ہاں مولا، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ غلام کچھ عرض کرے گا۔ حسین نے اجازت دی۔ عباس کہتے ہیں، مولا اب اس غلام کو بھی مرنے کی اجازت دے دو، اب اس غلام کو بھی جنگ کی اجازت دے دو۔ حسین نے عجیب جملہ کہا، عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تمہیں باب الحوائج سلامت رکھے علم اٹھانے والوں۔ عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، علمدار تو زینت ہوتا ہے۔ کیوں کہا مولا نے یہ جملہ؟ جانتے ہو جب کسی شہید کا لاشا لاتے تھے حسین، بیویاں گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتی تھی، اطمینان ہو جاتا تھا کہ جب تک علم کا پھریرا لہرا رہا ہے عباس موجود ہے، اور جب تک عباس موجود ہے کوئی مصیبت خیموں کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ عباس تجھ سے بیویوں کی ڈھارس ہے، تجھ سے بچوں کی ڈھارس ہے۔ عباس کہتے مولا میرا لشکر کہاں ہے؟ سب کو تو آپ نے گنجے شہیدہ میں لٹایا، بچی دوڑتی ہوئی آئی، بس عزادارو آخری منزل تک لے کر جا رہا ہوں آپ کو۔ بچی دوڑتی ہوئی آئی، سوکھا سا مشکیزہ اپنے ہاتھوں سے عباس کے گلے میں ڈالا، عباس نے گھاٹ پر قبضہ کیا، مشکیزے کو بھر لیا۔ حسین دور سے دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے علم گیا ہے نہر کی طرف، پھر دیکھا کہ تیزی سے واپس آ رہا ہے، پھر دیکھا رفتار آہستہ ہوئی، پھر دیکھا کبھی علم دائیں جاتا ہے، کبھی علم بائیں جاتا ہے، پھر حسین نے دیکھا ایک بار علم جھکا، پھر اٹھ گیا، تھر تھر آیا، پھر جھکا، پھر اٹھ گیا، تیسری بار علم تھر تھرا کے گرا، اٹھ نہ سکا۔ ارے کیا کرے عباس، علم کو بچائے یا پانی کو بچائے؟ مشکیزہ پہ چھا گیا عباس، مگر جب وہ تیر آ کر لگا جس نے مشکیزے کا پانی بہایا، عباس کی پسلیوں میں پیوست ہوا، آس ٹوٹ گئی عباس کی، آس ٹوٹ گئی عباس کی۔ کربلا میں جو شہید گرا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، عباس کے بازو نہ تھے، طرح سر کے بل آیا تھا، سارے تیر جسم میں ہو گئے تھے۔ سکی فضہ سے کہا، ماں فضہ بڑی دیر ہو گئی، میرا چچا نہیں آیا۔ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، مشاہدہ